ضرور برکت پائیں گے۔ آج ہم اس کا پہلا لیکچر نیو ٹیسٹمنٹ ایکسیجیسس، جس میں غلطیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا میں پہلا لیکچر آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ ایکسیجیسس کیا ہے۔ جب ہم ایکسیجیسس کی بات کرتے ہیں تو ہرمنوٹکس یا علم التفسیر کے اندر جب ہم علم التفسیر کی بات کرتے ہیں اور ان تمام پرنسپلز کی بات کرتے ہیں جو تفسیر کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو ہرمنوٹکس کو سمجھے بغیر، ہرمنوٹکس کو پڑھے بغیر تو تفسیر خیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے پرنسپلز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اور بہت سارے جو تفسیر کرتے ہیں یا کامنٹری کرتے ہیں، اگر ان کی گرفت ہرمنوٹکس پر نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کر پائیں گے۔ ہرمنوٹکس کے اندر ایک سب ہیڈنگ کے طور پہ میں کہوں گا، اور وہ ہے ایکسیجیسس۔ سو ایکسیجیسس بیسیکلی متن کے اندر سے، ٹیکسٹ کے اندر سے، ایکس ایگو گریک کے دو الفاظ ہیں۔ ایکس مین آؤٹ آف اور ایگو مین ٹو لیڈ۔ سو متن میں سے معنی نکال کے رہنمائی کرنا از کالڈ ایکسیجیسس۔ سو ایکسیجیسس ایک برانچ ہے جس کو ہم کہیں گے کہ ٹو انڈرسٹینڈ، اینالائز کرنا یا اینالیٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹیکسٹ، یعنی متن اور ٹیکسٹ کو اینالائز کرنا، اس کو گرامیٹیکل اینالائز کرنا، اس کو سنٹیکٹیکل انڈرسٹینڈ کرنا کہ آیا جو رائٹر کہہ رہا ہے کیا وہ بات ہم سمجھ پا رہے ہیں۔ دیٹ از دا مین تھنگ۔ کیونکہ ایکسیجیسس میں جب ہم ایکسیجیسس کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ متن میں سے بات نکالنا۔ تو میں یہ تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واٹ از ایکسیجیسس۔ سو ایکسیجیسس ٹو اینالائز اے ٹیکسٹ کریٹیکلی، ہم اس کو کریٹیکلی اینالائز کرتے ہیں ود دا ایپلیکیشن آف آل دا ہرمنوٹکس پرنسپلز۔ جتنے بھی ہرمنوٹکس پرنسپلز ہیں ہم ان کو اس پہ اپلائی کرتے ہیں ٹیکسٹ کے اوپر، اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد ہم متن اور ٹیکسٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کا جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیجیسس کے اندر جو اوریجنل لینگویجز ہیں ان کا سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس باقاعدہ طور پر 2 سال نیو ٹیسٹمنٹ گریک پڑھتے ہیں اور پھر ہیبریو لینگویج بھی پڑھتے ہیں، اس لیے جب ہم بی ٹی ایچ میں آپ کے ساتھ جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ کے ساتھ نیو ٹیسٹمنٹ ایکسیجیسس کا سبجیکٹ کرتا ہوں تو بہت ہماری ہیلپ ہوتی ہے، کیونکہ تقریباً بیسکس جو ہماری نیو ٹیسٹمنٹ گریک ہے وہ اسٹوڈنٹس اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ایکسیجیسس کے اندر ہم گرامیٹیکل اینالائز کرتے ہیں کہ گرامر کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ جب تک ہم گرامر نہیں سمجھیں گے تب تک ہم تفسیر کو نہیں سمجھ سکتے، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ رائٹر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایکسیجیسس کے اندر ایک تو اوریجنل لینگویج، نمبر 2 اوریجنل لینگویج کی گرامیٹیکل انالیسس، کہ ہم گرامیٹیکل اس کو انالائز کریں کہ آیا متن و ٹیکسٹ کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد ہم تھیولوجی کی طرف جاتے ہیں، یعنی کیا تھیولوجی اس ٹیکسٹ کے اندر پائی جاتی ہے، اور پھر ایبسلیوٹلی اس کا کانٹیکسٹ، اور اس کا کانٹیکسٹ میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور لٹریری کانٹیکسٹ اور ڈفرنٹ جو برانچز آف ہرمنوٹکس ہے اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ آیا رائٹر کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایکسیجیسس میں جو مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ واٹ دا رائٹر وانٹ ٹو سے، رائٹر کیا کہہ رہا ہے، رائٹر کی سوچ تک پہنچنا،
اور پھر متن کے اندر سے بات نکالنی ہے۔ اگر ہم متن کے اندر اپنی بات ڈال دیں گے تو یہ ایسے جیزس ہو جائے گی۔ ایس کا مطلب ہوتا ہے ٹو انٹو، پٹ انٹو، اپنی بات متن کے اندر ان کر دینا۔ اور اگر ہم اپنی بات اپنی تشریح متن کے اندر ان کر دیں گے تو وہ ایسے جیزس نہیں ہوگا بلکہ ایسے جیزس ہو جائے گا۔ اور ایسے جیزس ہیرسی ہے، یہ رانگ ٹیچنگ ہے، کیونکہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ متن کے اندر اپنے معنی ڈال دے۔ تو پرابلم یہی ہے کہ جب ہم علم التفسیر کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے جو ہمارے ایسے خادم الدین ہیں جن کو اوریجنل لینگویجز نہیں آتی، اور لینگویج نہ آنے کی وجہ سے وہ ٹرانسلیشنز پر ان کا جو ہے وہ ان کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے، اور ٹرانسلیشن کے اوپر وہ اپنی ڈاکٹرائنز اور عقیدوں کو بناتے ہیں، جس میں سے کئی ابہام ہو سکتے ہیں اور بہت سی اغلاط ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ اگر ہم ٹرانسلیشنز پر ہی صرف بھروسہ کر کے اپنی بات کو پیش کریں گے تو اس میں غلطیوں کے چانسز ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسی ٹرانسلیشن نہیں ہے جو ایز اٹ از متن کو پیش کر سکے۔ سو ٹرانسلیشن کے اندر پرابلم ہو سکتی ہیں، اور وہ پرابلم اور مسائل زبان کی ہیں، لسانیات کے ہیں۔ کیونکہ ہر زبان کی گرامر، ہر زبان کی انڈرسٹینڈنگ، ہر زبان کی اپروچ اپنی ہے۔ سو دیٹ از اے سمپل ڈیفینیشن آف what is exegesis and what is the meaning of exegesis، اور کس طور سے ہم اس سبجیکٹ کو سمجھ سکتے ہیں ایگزیجیسس کو۔ میرا جو ہم مضمون ہے جس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط۔ غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اور میں اسکرین پر آپ کے سامنے میپ آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اس میپ کے اوپر جو میرا ماؤس پھر رہا ہے غلطیہ، یہ جو لفظ غلطیہ ہے، غلطیہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ روما کا صوبہ ہے، صوبہ تھا، روم کا صوبہ تھا، اور اس صوبے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ ایشیا ہے، ادھر لیکیا ہے، نیچے سائپرس ہے، اور اکونیم ہے، اس میں اناتاکیا بھی آ جاتا ہے، اس میں لسترا اور درپے، اور کئی دوسری، یہ درپے آ گیا، یا لاکونیا آ گیا، لسترا آ گیا، یا لسترا، اکونیم۔ یہ بیسیکلی جو غلطیہ ہے یہ بیسیکلی رومن سلطنت کے اندر یہ صوبہ تھا، جنوبی علاقے میں یہ قائم تھا، اور یہ ساری جو کلیسیائیں ہیں یہ ساؤتھن سائڈ پر یہ واقع تھی۔ اور پالوس رسول نے یہ جو خط تھا جو غلطیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا، یہ اس نے اپنے پہلے بشارتی سفر کے دوران اس کو لکھا، جس کا ذکر اعمال 13 سے 14 باب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور پالوس رسول کا جب ہم بشارتی سفر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پالوس رسول نے اپنے پہلے بشارتی سفر میں یہ خط لکھا۔ اور یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ عام طور پر جب ہم یہ غلطیہ کا لفظ بولتے ہیں تو یہ بیسیکلی غلطی بھی کہتے ہیں، کچھ اس کو گال کا نام بھی دیتے ہیں، تو مختلف نام اس کے لیے پائے جاتے ہیں، لیکن گریک ٹیکسٹ کے اندر بھی گلاٹیا ہی اس کے لیے لفظ یوز ہوا ہے۔ اور یہ میں نے جیسے بتایا کہ ایشیا کے اندر یہ کلیسیائیں موجود تھیں، اور یہ ایک کلیسیا نہیں تھی، یہ کئی کلیسیائیں یہاں پر موجود تھیں۔ اور پالوس رسول اس کو پہلا باب اور اس کی دوسری آیت، اور سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ غلطیہ کی کلیسیاؤں کو، تو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ بیسیکلی یہ خط کسی ایک کلیسیا کو نہیں لکھا گیا،
King James versions के New King James and all the brethren who are with me to the churches of Galatia, to the churches of Galatia. और आप ग्रीक में पढ़ें तो ग्रीक टेक्स्ट के अंदर खाए होय सून एमाय पेंटेस एडल्फाई थेस एक्लीसियासिस टेस Galatias. So, Pentes Adelphi, all the brothers and the sisters. किसकी? कलीसिया की. To the churches. So, इसका थोड़ा सा पस मंजर भी आपको बताया कि पौलुस रसूल इसको अपने पहले बशारती सफ़र पर इस ख़त को लिखा, और ये ख़त बेसिकली इसके कुछ मसाइल पर मैं आगे डिस्कशन में जाऊँगा कि ये ख़त ख़ुसूसी तौर पर रॉन्ग टीचिंग्स, ऐसी झूठी तालीमात के अंदर जो इस कलीसिया के अंदर दाखिल हो रही थी उनको एड्रेस करता है पौलुस रसूल। इनके मसाइल को हम देखेंगे, और पौलुस रसूल की जो रसूली खिदमत है उसको भी चैलेंज किया जा रहा था, और उसका भी जवाब पौलुस रसूल देता है। लेकिन एक ज़हन में रखें कि जो ख़त है गलतियों की कलीसिया के नाम, ये कोई एक कलीसिया नहीं थी, बल्कि नक्शे के अंदर भी मैंने आपको दिखाया कि ये सारा जो आप इलाका देख रहे हैं, ये पौलुस रसूल इस जगह पर खिदमत उसने की, और ये उसका मेन प्रोविंस था, सूबा था जो रोम के कंट्रोल में था। एशिया के साथ वो लगता है वस्ती एशिया कूचक में बसते, जो शुमाली वस्ती एशिया कूचक हम इसको कहेंगे, शुमाली वस्ती एशिया कूचक जो है। और अब नाउ इट इज़ द कवर्ड बाय द टर्की, और मोस्टली अब ये जगहें जो हैं वो एशिया कूचक की जो हैं वो तुर्की के अंडर हैं, और मौजूदा तुर्की। और यहाँ पर पौलुस रसूल ने इस कलीसिया के नाम को ख़त जो है वो लिखा था। ओके, तो एक तो मैंने कहा कि ये मल्टीपल कलीसियाएँ हैं, किसी एक कलीसिया को नहीं है बल्कि कई कलीसियाएँ हैं जिनको ये ख़त लिखा गया। और पौलुस रसूल तीसरा बाब पहली आयत में लिखता है कि ए नादान गलतियों, ए नादान गलतियों, ओ एनोएटाए गलाटियाए, एनोएटाए गलाटियाए, ए नादान गलतियों, प्लूरल इज़ ए प्लूरल। सो इट मीन्स कि ये कोई एक कलीसिया नहीं है बल्कि बहुत कई कलीसियाएँ हैं जिनको पौलुस एड्रेस कर रहा है। और रोम के सूबा गलतिया के बारे में ज़्यादा मालूमात तो नहीं कि ये कहाँ पे था पर्टिकुलर, इसके बारे में स्कॉलर्स इतने ज़्यादा श्योर नहीं है कि इसके बारे में। लेकिन यूनानी का जो लफ्ज़ गलाटाए है, दरअसल ये कैलाटाए लफ्ज़ है, कैलाटाए। सो कैलेटाए इसको गाल भी कहा गया है, जो लातीनी मस्दर से है। ये बेसिकली लातीनी मस्दर से है, और गलाटाए नाम है सूबे का, और इस जगह के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है कि ये कहाँ क्या इसकी अब बैकग्राउंड्स थी। लेकिन बहरहाल कभी ये कलीसिया थी और यहाँ पे कई कलीसियाएँ कायम थी। और पौलुस रसूल और कलीसियाओं को ये मजबूत करता हुआ सूरिया और कलिकिया से गुज़रा, और इनका ज़िक्र अमाल 15 बाब 41 आयत में भी पाया जाता है, दूसरा थिमोथियस 4 बाब और उसकी 10 आयत में ज़िक्र है, अमाल 16 बाब और 6 आयत में भी ज़िक्र है कि पौलुस इस जगह पर बाकायदा विज़िट करता रहा, और उसने इन कलीसियाओं को कायम किया जिसने मैंने आपको पसदिया, अनताकिया, अकोनियम, लुस्त्रा और दरपे, ये कलीसियाएँ उसने कायम की। और पौलुस और बरनबास ने अपने पहले बिशारती सफ़र में इसका बाकायदा इस खिदमत का आगाज़ वहाँ पे किया।
اور خداوند نے ان کو استعمال کیا اور وہاں پر انہوں نے کلیسیائیں قائم کی. سو آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ دا انٹروڈکشن آف دا بک غلطیہ یا غلطیوں کے نام خط کے بارے میں آپ کو میں تعارف دے رہا ہوں. مسئلہ کیا تھا اس کلیسیا کے؟ میں کچھ پرابلمس آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیکاز آئی ایم گیونگ یو سم انٹروڈکشن آف دا بک کہ اس کتاب کے اندر جو مسائل تھے یا پرابلمس تھے وہ کیا تھے. کلیسیا کے اندر ایسے لوگ داخل ہو گئے تھے جو بالکل الگ قسم کی تعلیم دے رہے تھے. وہ تعلیم نہیں تھی جو رسولوں نے دی تھی بلکہ یہ بالکل الگ تعلیم دے رہے تھے. انہوں نے گاسپل کو بدل کے رکھ دیا ہوا تھا. یہ پرابلم چل رہی تھی اس کلیسیا میں، بلکہ ان کلیسیاؤں میں چل رہی تھی بیکاز دا پال از یوزنگ دا پلورل سینس ناٹ اے سنگولر سینس. سو کہتا ہے مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں، پہلا باب 7 آیت، مگر بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں، جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. ہوئے ٹراسونٹیس ڈیفینیٹلی از این پارٹیسپل ایکشن. اور یہ جب ہم پہلا باب غلطیوں پہلا باب اور اس کی 7 آیت میں جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو اٹ از اے present participle active, is a present participle active. And present participle active tense ہے اور adjectivals condition ہے. The one وہ خاص گروہ جو تمہیں اذیت دے رہے ہیں، تمہیں ٹربل دے رہے ہیں، اپنی ٹیچنگ سے تمہارے پاؤں اکھیڑ رہے ہیں. This is a very very important verb جو اس کنڈیشن کو پیش کر رہا ہے کہ کیا حالت تھی جو یہ کلیسیا تھی، ان کی کیا کنڈیشن تھی. تو پالوس اس کو بیان کر رہا ہے مگر وہ دوسرے نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. بگاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ they are going to change the meaning. متن کے معنی بدل رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں. That was the problem. 5 باب 10 آیت کے اندر لکھا ہے مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے، لیکن جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے گا. سو پالوس جو ہے وہ جاجمنٹ کو بھی پیش کر رہا ہے. سو از اے پرابلم ان دا چرچ. مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے. یعنی جو ٹیچنگز رسولوں نے دی ہیں، جو ٹیچنگ رسولوں نے بتائی ہے، جس کی بنیاد پر گرجا کھڑا ہے، اور بھلے وہ تمہیں رانگ ٹیچنگز دے کر یا تو آپ کے سامنے پالوس کی بدخوئیاں کر کے یا رسولوں کی تعلیمات کو رد کر رہے ہیں، گھبرا دیتے، خواہ کوئی بھی ہو سزا پائے گا. ہی ول بی کنڈیم. تو بڑا ضروری ہے آپ اس کو دیکھیں کہ جب تک آپ ایکسیجیسس کو ہی نہیں سمجھتے آپ تفسیر کر کیسے سکتے ہیں. اور جب آپ تفسیر میں جو اوریجنل لینگویجز ہیں ان کو ہی نہیں سمجھتے تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کر سکتے ہیں، آپ تراجم کیسے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے، بیریئر ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جن کو اوریجنل لینگویج نہیں آتی خدا ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا یا خدا اس کو یوز نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے. بٹ اٹ از ناٹ اے ہیلدی اپروچ کہ آپ کہیں کہ مجھے نہیں ضرورت سیکھنے کی، آپ کو ضرورت ہے. اسی لیے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کا کلام کے اندر پالوس کہتا ہے اگر کوئی ہماری ٹیچنگ کو بدل دے گا سزا پائے گا.
he will be condemned. تو یہ پرابلم وہاں پہ چل رہی ہے. اس کے بارے میں یہودیوں کے خاص دنوں کے بارے میں بھی مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کلیسیا میں جو یہودی لوگ تھے انہوں نے اپنی جو ریچول لا ہے ان کو انہوں نے اس میں لوگوں کو امپلیمنٹ کر دیا ہوا تھا. یعنی مورل لا کی بجائے وہ جو رسوماتی شریعت ہے اور جس شریعت کے تحت وہ ایام اور دن اور مہینے اور ان کو مناتے ہیں انہوں نے اس کو ان کیا ہوا ہے، بلکہ فورس کر رہے ہیں چرچ کو کہ آپ کو یہ کرنا ہے. تو یہ پرابلم چل رہی ہے اس کلیسیا کے اندر. اس کے بعد ایک اور بڑا ایشو چل رہا ہے، اور وہ ایشو یہ چل رہا ہے کہ ختنے کے بارے میں بحث چھڑی ہوئی ہے. کیونکہ پالوس رسول جو ٹیچنگ دی ہے، پالوس رسول نے کہا ہے کہ نجات جو ہے وہ ہمارے راست بازی کے کاموں سے نہیں ملتی، بلکہ خدا کے فضل سے، اس کے فضل سے نجات ملتی ہے. گریس، یو آر سیوڈ not by the ritual work but by the grace of God. خدا کے فضل سے نجات ملتی ہے. لیکن چونکہ اب پالوس وہاں پہ نہیں ہے، رانگ ٹیچر آئے ہوئے ہیں، اور خصوصی طور پر یہ رانگ ٹیچر ہیں کون؟ یہودی جو کنورٹ کرسچنز ہیں. بیہائنڈ دا سین وہ اپنے یہودیت کو، یہودی دین کو، یہودی جو مذہبی ان کی رسومات ہیں ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور غیر اقوام کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہے ہیں. کیونکہ غیر اقوام جو اس رسومات کو نہیں جانتی، بپتسمہ بھی انہوں نے لیا ہے، لیکن they are facing the troubles. کیوں ٹربلز؟ کیونکہ ختنے کے بارے میں بحث کا مسئلہ چھڑ گیا. وہ کہتے salvation is not by the grace but by the circumcisions. نجات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نہیں ہے، بلکہ ختنے کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے. سو ضروری اور کمپلسری ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ ختنہ بھی کروائیں. اپنے میل بچوں کے جو ختنے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جو چل رہا ہے اس کلیسیا کے اندر. اور پالوس چونکہ یہودی ہے اور یہودی ہونے کے ناطے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خود یہودی ہے اور اب یہ ختنے کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بپتسمے کو اس کے ساتھ ملا رہا ہے، اور فضل کو اس کے ساتھ ملا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی بحث جو تھی وہ کلیسیا کے اندر ہے، جو غلطیوں کا مسئلہ ہے. اس کے بعد طہارت بہت بڑا مسئلہ ہے، اور حرام حلال پر بحث چھڑ رہی ہے، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک حرام حلال کا بڑا تصور ہے، اور پالوس رسول اس حرام حلال کے تصور کو بھی ختم کر رہا ہے، بلکہ وہ ہر چیز کو دعا کے وسیلے سے پاکیزہ کرنے کی طرف جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جو لا شریعت کے بنی اسرائیل کے اندر امپلیمنٹڈ ہیں وہ سارے لا جو ہے وہ ہم گرجے یا چرچ پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. صرف مورل لا جو ہے یا اخلاقی شریعت جو ہے وہ ایز اٹ از امپلیمنٹڈ ہے، بلکہ نہ طہارت امپلیمنٹڈ ہے اور نہ حرام حلال کے کانسیپٹ جو یہودیوں کے اندر ہیں وہ زیر بحث نہیں لاتا. تو یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے. اور اگر ہم دوسرا باب اور 11 سے 14 آیت کا مطالعہ کریں، غلطیوں 2 باب اور اس کی 11 سے 14 آیت کی اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر وہ کیا کہتا ہے؟ پالوس لکھتا ہے، لیکن جب کیفا انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی.
کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا، اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آ گئے تو مختونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایون کہ پترس بھی اندر سے خوف زدہ تھا۔ He was a born again Christian. He was spirit filled Christian, preaching the gospel. But پالوس کہتا ہے کہ میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی۔ کیوں کی؟ کیونکہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ گزار رہا تھا۔ جب وہ یہودیوں کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہا تھا تو ان کو یہی شو کرا رہا تھا کہ وہ پکا یہودی ہی ہے، اور غیر قوم والوں کو چونکہ یہودی کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور غیر قوم والوں کو تو بلکہ وہ برا سمجھتے تھے، تو جب غیر قوم کلیسیا کے اندر شامل ہو گئیں تو پالوس نے دیکھا کہ پترس تو غیر قوموں کے سامنے نہیں آ پا رہا، وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آ گئے، یعنی مختون آ گئے جو یہودی تھے، ان کے ڈر سے باز رہا۔ تو دیٹ واز اے پرابلم ان دا چرچ، جس کو پالوس ایڈریس کرے گا۔ کس طور سے اس کلیسیا کے اندر یہ پرابلم یا مسئلہ چل رہا تھا۔ پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ کچھ مسیحی اپنے عقیدے سے ہی بدل گئے تھے۔ Horrible. Some Christians even, they are going to change their doctrines, their beliefs. اور یہ سیڈ پارٹ ہے کہ آج بھی اگر درست ایگزیجیسس نہ ہو، اگر ایگزیجیز کرنے والا بندہ کوالیفائی نہیں ہے اور اس کو ایگزیجیسس پرنسپلس کی سمجھ نہیں ہے، تو خطرہ ہے، بالکل تھوڑا ہی نہیں بہت خطرہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے اور ڈاکٹرائنز تک چینج ہو سکتی ہیں۔ اور پیچھے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، پالوس نے کیا کہا؟ سزا پائیں گے۔ جو کوئی متن یا ٹیکسٹ کو بدل دے گا، اس کے معنی بدل دے گا، اس کے میننگز بدل دے گا، سزا پائے گا۔ 5 باب اور اس کی 4 آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم، فضل سے محروم۔ تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح کے سے الگ ہو گئے، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم ہو گئے، فضل سے محروم ہو گئے۔ تم جو شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم ہو گئے۔ یہودی ٹیچروں کے ساتھ اور یہودی جو کانورٹ کرسچن ہے، جو مسئلہ پیدا کر رہے ہیں چرچ کے اندر، ان کے ساتھ پالوس رسول بات کر رہا ہے کہ اگر تم نے شریعت ہی کے وسیلے سے نجات پانی ہے تو پھر تم خدا کے فضل سے محروم ہو گئے۔ So if you are going to apply the ritual law یا social law، ٹھیک ہے، سوشل لا کے اوپر اگر ہم بات کریں، پہلے ڈاکٹرائن آف کاوننٹس جب ہم نے پڑھی تھی تو ڈاکٹرائن آف کاوننٹس میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ کس طور سے یہودی ان قوانین کی حفاظت کرتے تھے، ان کی تابع داری کرتے تھے، جس میں سے ریچول لا، مورل لا، سول لا، اور ظاہر سول لا تو ہر ملک کے اپنے اپنے، اب یہودیوں کی طرح تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے دستور یا ان کے کانسٹیٹیوشن پروسیس کو فالو کریں۔ وی آر پاکستانی اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اوبے آور پاکستانی لا۔ ہم اپنے پاکستانی قوانین کی تابع داری کر رہے ہیں، نہ کہ اسرائیل کے قوانین کی تابع داری کر رہے ہیں۔ سو پالوس اس پرابلم کو چرچ سے نکالنا چاہتا تھا کہ ڈونٹ امپوز یور اون لا آن دا جینٹائلس، غیر اقوام کے اوپر آپ اپنے لا کو امپوز نہ کریں، اور دیٹ واز دا پرابلم ان دا چرچ۔
اور ایک اور مسئلہ جس کو یہ سارے پرابلمز ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دس از جسٹ این انٹروڈکشن آف دا بک آف گیلیشینز، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ غلطیوں کی کلیسیا کے اندر جو مسئلے تھے وہ کیا تھے جن کو وہ ایڈریس کرنا چاہتا ہے اور جس کی ہم ایگزیجیسس کو سمجھیں گے۔ پہلا باب اور اس کی 8 آیت کے اندر پالوس کہتا ہے لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا، کس خوشخبری کے سوا؟ اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی، کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو مالعون ہو، لعنتی ہو یا لعنت ہو اس پہ۔ اٹس اے سیریس میٹر، ویری سیریس میٹر۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی، پالوس کہہ رہا ہے، کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائی، یعنی someone change the good news، تو اس پر لعنت ہو، curse is on them۔ So it's a very serious۔ پالوس رسول اس بات پر ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے ان باتوں کی، اس خوشخبری کی تشریح کریں جو رسولوں نے دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس خوشخبری کو، وہ چاہے وہ دنیا میں سے تو کوئی بھی شخص ہونے کے علاوہ وہ کہتا ہے چاہے کوئی فرشتہ بھی کیوں نہ ہو، آسمان سے کوئی فرشتہ بھی اتر کر اس گاسپل کو چینج کرنے کی کوشش کرے تو اس پر لعنت ہو۔ curse on you، curse on that person، curse on that teacher، curse on that angel who try to change the text۔ Very serious matter، very serious matter، جو پالوس رسول اس کلیسیا کے اندر اس معاملات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمیں متن کو چینج نہیں کرنا بلکہ متن کو سمجھنا ہے، متن کو پڑھنا ہے۔ 5:10 میں کہتا ہے مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے، لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے گا، کوئی ہو سزا پائے گا۔ جیسے ہم نے اس آیت کو پہلے بھی دیکھا ہے کہ بی کیئرفل، اور چرچ بی کیئرفل، بہت محتاط رہیں۔ جو بھی سرمن اور ٹیچنگ سنتے ہیں ایز اٹ از اس کو قبول نہ کریں بلکہ اس کو چیک کریں، اس کو دیکھیں، اس کی ویلیویشن کریں کہ آیا یہ اس پر ایمان لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے، یا اس کے ٹیچنگ کی اپروچ جو ہے وہ کیسی ہے اور ہرمانوٹکس پوائنٹ آف ویو سے کیسی ہے اور ایکسیجیٹیکل کیسی ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ کس طرح یہ تشریح ہو رہی ہے۔ 4 باب اور 16 آیت کے اندر پالوس لکھتا ہے مسیح پالوس رسول کو اپنا دشمن سمجھنے لگ پڑے تھے۔ مسیحی جو تھے وہ پالوس رسول کو اپنا دشمن یہ ایک اور کریٹیکل ایشو چل پڑا تھا۔ ایسی انہوں نے وہاں پہ نیگیٹو پالیٹکس کا آغاز کیا کہ چرچ کے لوگ پالوس کو ایون کہ اپنا دشمن سمجھنے لگ پڑے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو 4:16 میں وہ کیا کہتا ہے، تو کیا تم سے سچ بولنے کی سبب سے میں تمہارا دشمن بن گیا ہوں؟ پالوس کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سچ بول رہا ہوں، اور کیا سچ بولنے کی وجہ سے میں تمہارا دشمن بن گیا ہوں؟ یہ یونانی تھے مگر یہودی انجیل کے اندر یہودیت کا رنگ ڈال رہے تھے۔ یعنی جو گریک تھے، ایک تو گریک لوگ بھی تھے جو کنورٹ ہوئے تھے اور کرسچن تھے، لیکن گریک یہ بھی کر رہے تھے کہ وہ یہودی انجیل کے اندر یہودیت کا رنگ بھی ڈال رہے تھے۔ یعنی جیوش لوگ جو تھے ان میں اور گریک میں ایک قسم کی کنٹروورسی چل رہی تھی، اور یہ جو ان کے اندر یہ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپس تھی کہ یہودی پوری کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایک ایسی گاسپل بنائیں، ایسی انجیل انٹروڈیوس کرائیں جو یہودیت کو پروموٹ کرے، جو بتائے کہ یہودی دین اور یہودی مذہب ہی بالکل ٹھیک مذہب ہے۔ they were doing that۔ لیکن پالوس رسول اس ساری رانگ ٹیچنگ کو نہ صرف رد کر رہا ہے بلکہ اس کو بہتر ڈائریکشن میں بھی موو کر رہا ہے۔ روح اور شریعت کی جنگ کے بارے میں پالوس لکھتا ہے، اور یہ بھی مسئلہ تھا،
جو اس کلیسیا کے اندر رائج تھا. اور پالوس کہتا ہے 5 باب پہلے بات 5 باب 13 میں لکھتا ہے پالوس غلطیوں 5:13 اے بھائیوں اور بہنوں تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو. گو تمہارے پاس فریڈم ہے, گو تمہارے پاس چوائس ہے, فریڈم چوائس ہے, مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو. سرو ون انادر, دس از دا مین تھنگ کہ ایک دوسرے کو سرو کرے, ایک دوسرے کی خدمت کرے. 5 باب اور 1 آیت میں لکھتا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. دوبارہ وہ لا اور وہ ریچولز اور وہ ساری جو ایز اے جیوش انہوں نے ٹریڈیشنز بنائے ہوئے ہیں ان کے پابند نہیں ہیں. ہم ریچولز لا کے پابند نہیں ہیں بلکہ ہم روح القدس کی ہدایت سے چلنے والے لوگ ہیں. پالوس ان کو ادھر لا کے آنا چاہتا ہے. مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. دوبارہ غلامی کے جوئے میں آپ نے نہیں جانا. یہ پالوس رسول ان کو غلامی کا جوا کیا, دوبارہ وہی ریچول, وہی رسوماتی شریعت, وہی پرانی باتیں, اسی ہی چیزوں کے اندر گرفتار نہ رہیں بلکہ وہاں سے نکل آئیں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہوئے اس کے پاک روح کی قدرت سے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی زندگی ڈے بائی ڈے اس میں مضبوط ہوتی چلی جائے. پالوس خاص چیزوں کو ڈسکشن میں لا رہا ہے. یہاں پر لکھا ہے نجات اعمال سے نہیں بلکہ یسوع کے کفارے سے. تصور نجات بحران کا شکار ہو گیا تھا اس کلیسیا کے اندر. جو کانسیپٹ تھا سالویشن کا وہ متاثر تھا. گناسیت کی بدعت بھی ان کلیسیاؤں کا مسئلہ بنی ہوئی تھی. گناسیت کی بدعت جو تھی, جو یسوع مسیح کے تجسم کا بھی انکار کر رہے تھے. گنوسٹسزم ایک ایسی بدعت تھی جو یسوع مسیح کے انکارنیشن کو چیلنج کر رہی تھی, اور انکارنیشن کے چیلنج ہونے کی وجہ سے اس بدعت کا نام گناسیت بھی تھا. اور بعض دفعہ ڈاسٹس بھی کہا گیا. ڈاسٹزم اسی سے نکلا ہے کہ وہ یک وقت جو تھا اس کی 2 فطرتوں کا ایک یونیک ملاپ بنا جو ٹھیک نہیں ہے. تو ڈاسٹزم کو بھی رد کر دیا گیا اور گناسٹس یا ایرینزم یا گنوسٹسزم کو بھی رد کیا گیا کیونکہ وہ غلط تھی اور وہ بدعت کی تعلیمات مہیا کر رہی. یروشلم کی کلیسیا ایسا کر رہی تھی. یروشلم کی کلیسیا ان سائڈ ایسا کر رہی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ پالوس رسول جو ہے وہ ان معاملات کو بدلے, اپنی ٹیچنگز کو نرم کرے, اتنی سخت ٹیچنگ نہ دے. شریعت ختم ہو چکی ہے جس کی وجہ سے لڑائی موجود تھی. سو پالوس چونکہ کہتا تھا کہ شریعت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے, دا لا ہیز بین کمپلیٹڈ. اور یہی بات تھی جو یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. یہودی بڑے سخت خلاف تھے اور وہ ہر وقت یہ کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ٹیچنگز دے رہا ہے کہ جو شریعت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. سو اٹ واز اے پرابلم ان دا چرچ. پھر 5 باب 13 سے 15 آیت میں کیا کہتا ہے, اے بھائیو اور بہنوں تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے بلکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے, یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. لیکن اگر تم ایک دوسرے سے کو کاٹتے اور پھاڑتے ہو کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کرو. ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کرو. ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کرو. خبردار رہنا تاکہ تم سمجھ سکو اور انڈرسٹینڈ کر سکو. خداوند یسوع مسیح کا جو کام تھا پالوس کو وہاں بھیجنا اور روح القدس کی قدرت اور ہدایت سے اس کلیسیا میں خدا کی خدمت کرنا, اور بالآخر اس دور میں یہ ایک مضبوط کلیسیا بنی. اور بعد میں یہ کلیسیا کا نام و نشان نہ مل سکا کیونکہ بعد میں شاید انہوں نے وہ تربیت نہ جو ان کو ملی تھی یا ان کو ٹیچنگز ملی تھی وہ اس پر پورا نہ اتر سکے. سو میرے عزیزوں, میں آج اس کو اپنے فرسٹ لیکچر کو جو میرا ایک تعارفی لیکچر چل رہا ہے یہاں پہ کلوز کرتا ہوں. اور میری دعا ہے کہ یہ ٹیچنگ آپ کے لیے برکت کا باعث بنے
آپ کے ذہنوں کو خداوند کھولے تاکہ آپ کتاب مقدس کو سمجھ سکیں اور برکت پا سکے اور ہمارا خداوند یسوع مسیح عزت اور جلال پائے۔ خداوند آپ سب کو لیٹس پرے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری ٹیچنگ کے لیے جو ہم نے غلطیوں کی کلیسیا کے نام پر اس رسول کے خط کے لیے کی ہے، توفیق بخش کے یہ ساری ٹیچنگ سننے والوں کے لیے برکت کا باعث رہے، بہت ساری روحیں تیری بادشاہت کا حصہ بنے اور تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔